لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ مجھ پر ہی اتنی آزمائشیں کیوں، اتنی دعائیں مانگی پھر بھی نہیں قبول ہوتی، میں تنگ آ گئی ہوں۔ تو سنو، تم تو وہ خوش نصیب ہو، اللہ جن سے پیار کرتا ہے نا، اس پہ آزمائشیں زیادہ بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی آزمائشیں آئیں جانتے ہو نا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے دعاؤں کی توہین تو مت کرو، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، اور تکلیف بھی ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنی محبت سے نواز دیتا ہے۔ اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اللہ کو اس کی آواز سے پیار ہو جائے، اس کے نصیب کو تو ویسے ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنے لیے، اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے تو ہوئے نا تم خوش نصیب۔ پتہ ہے کبھی بھی کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا، نہ آپ، نہ وقت، اور نہ ہی حالات۔ اس لیے یقین کامل سے بس اپنی دعاؤں پر مکمل توکل رکھیں، کیونکہ ہمارا رب بہت ایماندار ہے، وہ آپ کے کیے طویل سجدوں کا بدلہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور لوٹائے گا۔ اور پھر یقین مانیں، وہ ان سجدوں میں بہتے ہوئے اشکوں کی سسکیوں سے بلند ہونے والی آپ کی صداؤں کو کبھی انسنا نہیں کرے گا، اور نہ آپ کی سبھی دعاؤں کی امانت میں کبھی خیانت کرے گا۔ اور آج جس کے ایمان کی بنا پر ہم خود کو ایمان والا کہتے ہیں، تو سوچو وہ خود کتنا ایماندار ہوگا۔ تم مانگنے سے پہلے ہی دعا کی قبولیت اور نہ قبول ہونے کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو، جبکہ تمہارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ کا عطا کرنا۔ دعا کرتے وقت یہ مت سوچا کرو کہ میں کتنا گنہگار ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، اور یاد رکھو تمہاری چاہت تو بہت چھوٹی ہے، پر تمہارے رب کی رحمت کے خزانے بہت بڑے۔ اللہ جس چیز کی حقیقتیں آپ کو دکھا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ بری ہے، تو اس کے پیچھے کبھی مت بھاگو، کیونکہ اللہ کے بتانے کے بعد بھی اگر خیال اس چیز کو پانے کا آئے تو وہ خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تاکہ تم اللہ سے ضد لگا لو اور پھر آخر میں مایوس ہو جاؤ، یہ سوچ کر کہ اللہ تو دعائیں قبول ہی نہیں کرتا۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بتا دیا تھا کہ یہ برا ہے، لیکن پھر بھی شیطان نے انہیں برگلایا اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا اور اللہ کے حکم کے مخالف چلے گئے۔ پھر آخر میں انہیں کیا ملا؟ اللہ کی ناراضگی کے سوا۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی، جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب اللہ خود تم سے کہہ رہا ہے
کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں پڑے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پہ ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں، جیسے اللہ نے اس آیت میں تم سے کہا کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ جب آپ پریشان ہو، کسی کی بات بری لگتی ہو، یا پھر آپ جو چاہ رہے ہیں وہ منزل آپ کو نہ مل رہی ہو، یا خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، تو ایک بار کھلتے ہوئے آسمان کی طرف اس امید اور یقین کے ساتھ نظر اٹھا کر دیکھو اور اس بات کو سوچو، اس دنیا میں آنا میرا فیصلہ نہیں تھا اور یہاں سے جانا بھی میرا فیصلہ نہیں ہوگا، مجھے تو میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے میرا امتحان لینے کے لیے۔ مایوس ہو کر اس امتحان میں مجھے فیل نہیں ہونا، مجھے تو اس حال میں صبر اور شکر کرنا ہے، اسی صبر اور شکر کا تو اللہ پسند کرتا ہے، اور اسی امتحان کے پیچھے اصل معنوں میں ہم سب کی کامیابی چھپی ہے۔ جب کوئی مشکل آپ سے حل نہیں ہوتی کوشش اور دعا کرنے کے بعد بھی، تو اسے اللہ پہ چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بہتر ہی کرے گا۔ کئی بار مخلوق سے دوری آپ کی خالق سے بڑھتی ہوئی نزدیکی کا باعث بنتی ہے، اور کئی بار خدا تعالیٰ آپ کو کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی مخلص محبت کے لیے منتخب کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے ہر اس کھوکھلے رشتے سے جس نے تکلیف کے سوا آپ کو کچھ نہ دیا ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کس قدر الجھنوں میں الجھے ہوئے ہو اور ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی آس میں آج بھی اسی طرح صبح شام سجدوں میں پڑے ہوئے ہو، بس تم صبر کرتے رہو، کیونکہ یہ صبر ہی ہے جو تمہیں ضرور ایک دن اللہ کی راہ میں مکمل مطمئن کر دے گا، سبھی مشکل حالاتوں سے نکال کر تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ جب ہم بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اپنا آپ بھی نہیں رہتا، جب ہمارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جب ہماری عرضیاں سننے والا کوئی پاس نہیں ہوتا، جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے، جب رشتے ہمیں سرے عام دھتکار دیتے ہیں، جب ہمیں خود کو بھی ہماری آواز سنائی نہیں دیتی، تب بھی اللہ ہمیں سن لیتا ہے، تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے، تب بھی وہ ہمیں تھام لیتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تب ایک وہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور بے حد پاس، اور شاید اس حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون حقیقت اور کوئی نہیں کہ سب بدل جاتا ہے پر وہ کبھی نہیں بدلتا، سب چھوڑ جاتے ہیں پر وہ کبھی نہیں چھوڑتا، ہم اس سے فاصلہ بڑھا دیتے ہیں پر وہ ہم سے فاصلہ کبھی نہیں بڑھاتا، جب وہ پاس ہوتا ہے تب کوئی پاس نہیں ہوتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کا پاس ہونا کتنا بہتر ہے۔ دیکھیں، وقت بدلنے میں ایک پل نہیں لگتا،
بس آپ کو اللہ پر اپنے یقین کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کے خستہ حالات ایسے تبدیل ہوں گے کہ آپ کو خود پر بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا اور من ہی من میں خود سے کئی سوالات سے جوجھ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی میں اس کے قابل تھا؟ کیا واقعی میں یہ میرے ہی مقدر میں تھا؟ کیا واقعی میں میرے خواب اتنے ہی بڑے تھے جتنا خدا نے مجھے اب نواز دیا؟ یہ سبھی سوالات آپ کی ذات کو ساری زندگی ایک سوالیہ نشان بنا دیں گے اور لوگوں کی نظر میں آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرما دیں گے کہ آپ کا نصیب لوگوں کی ایک حسرت بھری خواہش بن جائے گا۔ اور دیکھیے جب اللہ نوازتا ہے نا، آپ کا مقام نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنی ذات سے وابستہ آپ کی یقین کی ڈور سے بڑھ کر آپ کو نوازتا ہے، کیونکہ یقیناً آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے نوازنے میں ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ سے اللہ کی حکمت کے مطابق ہی مانگا کریں، نہ کہ اپنی اوقات، کیونکہ وہ نوازنے پر آئے تو پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے، پھر بھی اس کی نوازش میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ انسان جب سچے دل سے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو سنتا ہے۔ جب وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ ہی سب کو سب کچھ دیتا ہے، تمہارا وجود، تمہارا دل، تمہارا نفس، مگر پھر بھی اللہ تم سے جو بھی اپنی راہ میں اپنی رضا کے پردے میں لیتا ہے اسے بہتر کر کے یا اس سے بہتر لوٹاتا ہے۔ سو اس لینے دینے کے چکر میں یقینی طور پر خوف سے بے خبر ہو جاؤ۔ آزمائش کی تپتی آگ میں جلتے مسکراتے ہوئے یقین تو اس بات کا رکھو کہ اس سفر میں وہ تم پر اپنے ساتھ کا، اپنی محبت کا راز عیاں کرے گا۔ آزمائش کی بھٹی میں جان بلب تشنگی میں صبر کا جام وفا کی چاشنی دے گا، تمہارے کچھ نہ ہونے میں اپنے ہونے کا احساس دے گا۔ آزمائشیں، رکاوٹیں، مصیبتیں، ان سب کی ایک خاصیت ہے کہ جب یہ انسان کے گلے پڑ جائیں تو گناہگار سے گناہگار انسان بھی واپس اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ یہ تنگ ضرور کرتی ہیں، رلاتی بھی ہیں، مگر دیکھا جائے تو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، مگر اپنے رب کو یاد کرنے کا سبب ضرور بنتی ہیں۔ اور جب یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، تو پھر فنا ہو جانے والی تکلیف کی عوض غیر فانی اللہ کا قرب اور اس کی معرفت مل جائے تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اس رب کی قربت بہت قیمتی ہے۔ اور ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور صبر ہی تمہارا مقدر ہے۔ اپنا درد صرف اللہ کو بتاؤ۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سی چھوٹی مشکل بڑھ جائے، آپ صرف اللہ کو پکاریں اور اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے، رات کی ہو یا کسی بھی پہر، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ ایک بار اس سے رجوع کریں، باقی دل کی بات اور نیت سے اللہ واقف ہے۔
اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی محبت کا نور جب سینے میں اتر جائے تو اس نور سے انسان کا اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں۔ ہر نعمت بے بہا ہونے کے باوجود انسان بے قرار رہتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دلی سکون اور اس کی محبت کی دعا مانگیں۔ چاہے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو، ہر امید ٹوٹ گئی ہو، ہر جگہ سے صرف مایوسی ملی ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، ایک امید ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بھی تمہیں بند نہیں ملے گا، ایک محبت ایسی ہے جو تمہارے لیے ہر وقت ایک جیسی رہتی ہے، جو تمہیں ہمیشہ سب سے بڑھ کر چاہتی ہے۔ کوئی ہے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ تمہارا اللہ ہے۔ وہ واحد در، واحد امید، واحد محبت، واحد سہارا اور آسرا صرف اللہ ہے۔ پھر چاہے لوگ تمہیں کتنا ہی مایوس کیوں نہ کر دیں، پھر چاہے تمہیں لوگوں سے بار بار انکار سننا پڑے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس کا انکار معنی رکھتا ہے وہ واحد ذات اللہ کی ہے، اور جب تک اس کا انکار نہیں آتا تب تک امید باقی ہے، اس کو منا کر اس سے اقرار کروانے کی امید۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر تم کیوں لوگوں کے انکار سے پیچھے ہٹ گئے ہو؟ کیوں تم بار بار خود کو لوگوں کے سامنے لے جاتے ہو، انہیں مناتے ہو؟ حالانکہ دینا تو اللہ نے ہے، اور اللہ نے تو ابھی انکار کیا ہی نہیں، اور کیا پتہ وہ راضی ہو، وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہو، اور ابھی صرف صبر کا وقت ہو۔ تو پھر تم بھی حوصلہ نہیں ہارو اور آگے بڑھو، اللہ کو مناتے رہو، اور بس یقین رکھو کہ سب ٹھیک کر دے گا اللہ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، ایک ہی دعا کا بار بار لبوں پر آ جانا، دعا نہیں بھی مانگنا چاہتے تو بھی خود سے دل میں آ جانا، ایسا کیوں ہے؟ تو سنو، کہتے ہیں نا، اگر اللہ دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے تو اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن پتہ ہے کچھ خیال ہمارے دل میں شیطانی خیال بھی ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ آپ دعا بھی وہی مانگتے ہو نا جس کی آپ کو خواہش ہوتی ہے، لیکن آپ جب کوشش کرتے ہو کہ اب ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، اب ہمارے لیے اپنی خواہشات سے زیادہ اللہ کی رضا اہم ہونی چاہیے، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینے چاہیے۔ بس جب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہو اس کی جانب کہ اب سب کچھ اللہ پر چھوڑنا ہے اور مایوس نہیں ہونا، تو ایسے میں شیطان اپنا کام دکھاتا ہے اور آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسے میں آپ کو چاہیے کہ اپنا یقین اللہ پر اتنا پختہ کر لیں کہ ایسا کوئی بھی خیال آپ کے دل و دماغ میں نہ آئے جو اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کا وار ہو۔ اور رہی دوسری بات، جو خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، آپ کو صحیح غلط کا فرق صاف واضح ہوتا ہے۔ تو دعا تو مانگو اور ضرور مانگو، کیونکہ وہی تو ذات ہے جو سنتی ہے، لیکن ساتھ اللہ پر یقین بھی لازم ہے۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے، تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے۔
کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان نہیں کر سکتے۔ تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے اس نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے یہ ایسی نماز بنائی جس کا صلہ صرف اور صرف عطا ہے۔ وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہ، لیکن اس نے عطا کرنا تھا اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسے ہی معجزوں کی راہ کی تلاش میں ہو تو وہ راہ تہجد ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ زندگی کے کچھ مسائل خود حل نہیں ہوتے، ان کو حل کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو کچھ اذیتوں سے خود نکالنا پڑتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، مگر یقین کریں جتنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ بس پہلا قدم لینے کی دیر ہے۔ اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو خود اپنی مدد کرتی ہیں۔ آپ اس رب پر بھروسہ کر کے پہلا قدم اٹھا کر تو دیکھیں اور اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بلند کر لیں کہ جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جو رب ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی آپ کا بھی رب ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اگر زندگی میں ہر چیز تمہارے مطابق ہونی ہوتی تو جو تم نے بہت سارے پلانز بنائے تھے کبھی فیل نہ ہوتے، کبھی ادھورے نہ رہتے۔ اس رات جو تم تڑپ رہے تھے، تم رو رہے تھے، تمہارے تکیے تمہارے سارے آنسوؤں کو جذب کر رہے تھے، اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دل ہی تھا جو اس سارے بوجھ کو برداشت کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا دماغ ہی تھا جو سارے اسٹریس کو برداشت کر رہا تھا، اور تم پوری ہمت ہار چکے تھے، اور اللہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اللہ تمہارا ٹوٹنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہارا بکھرنا دیکھ رہا تھا، اللہ تمہاری بے بسی دیکھ رہا تھا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سنبھالا تھا، اللہ ہی ہے جو تمہیں اندھیروں سے روشنیوں میں نکال کر لے آیا۔ لوگ نہیں ہوتے کبھی بھی ساتھ، کوئی دوست نہیں ہوتے، کوئی اپنے نہیں ہوتے، کوئی پرائے نہیں ہوتے، صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ پھر دکھاتا ہے کہ دیکھ اپنے ارد گرد دائیں بائیں کون ہے تیرا میرے سوا، کدھر ہیں آج وہ سارے لوگ جن کے پیچھے تو مجھے بھلا بیٹھا تھا۔ میں ہی تیرا رب ہوں۔ مشکلیں آئی ہیں تو آسانیاں بھی آئیں گی، اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، امتحان لیتا ہے تو ساتھ بھی دیتا ہے۔ وہ بے بس نہیں رہنے دے گا، وہ کون کہے گا اور سب کچھ پہلے سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تڑپتی آنکھوں کو آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے، مایوس کیسے چھوڑ دے گا۔ یہ تو اس کی شان اور اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کے بندوں کا صبر اور یقین ضائع ہو جائے۔ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ صبر کریں گے ہم اس آزمائش پر، اور اس کے اختتام پر شکر کریں گے ہم اپنے اللہ کا۔ بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہیں جو کچھ کسی سے نہیں کی جاتی،
وہی باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور کھوکھلے لوگوں کا ضبط کانچ کی چوڑیوں کی طرح ہوتا ہے، کھنکتا ہے تو آنکھ نم کر دیتا ہے، اور ٹوٹ جائے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے۔ کھوکھلے رشتے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، بس آپ اور آپ کا اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت کے دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں لگانا آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں، اور بھیک میں خیرات ملتی ہیں، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ سکون تو صرف اللہ کی موجودگی میں ہے، ہمت ہے اس کے ساتھ میں، شفا ہے اس کی محبت میں، سہارا ہے وہ ٹوٹے دلوں کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے، مکمل کرتی ہے اس کی عبادت۔ ہدایت تو کامیابی کے راستے پہ چلنا سکھاتی ہے، محتاج نہیں رہنے دیتی ہمیں اس دنیا کا، پرسکون گزرتی ہے زندگی، اللہ کی محبت میں مطمئن رہتا ہے دل۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں لوگوں سے دور کیوں کر دیتا ہے؟ وہ خود تکلاتا ہے ہر رشتے کی اصلیت دکھا کر۔ اس کا ارادہ ہرگز ہم پر ظلم کرنا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا سے دل لگانا کیسا ہے، یہاں سب کچھ لٹانا کیسا ہے۔ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ دنیا اور یہاں کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے لیے اپنی آخرت داؤں پر لگائی جائے۔ وہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے روبرو کرا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جینا یہاں آسان ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر اس کو ان کے بچھڑنے پہ صبر نہیں آتا۔ اور حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا سچے جذبوں کی بہت توہین کرتی ہے۔ میں اگر خود کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو بہت ضدی اور انا پرست تھی میں۔ پھر یوں ہوا کہ زندگی نے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے اتنا کچھ چھین لیا کہ مجھے صبر کے صحیح معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گئے۔ میں نے ہر ایک پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا، میری وہ مسکراہٹ بھی کہیں کھو گئی۔ جب اعتماد ہی ریزہ ریزہ ہو جائے، لوگوں کے اصلی چہرے نظر آنے لگے، پھر اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک چپ سی لگ جاتی ہے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جوانی کی عمر اکثر پسندیدہ چیزوں کی قربانی مانگتی ہے۔ بیچ سفر میں تنہا کر دینے والوں نے مجھے یہ بتایا کہ تا قیامت ساتھ صرف اللہ کا ہے۔ بچھڑ جانے والوں نے اور گزر جانے والوں نے یہ بتایا کتنی تھوڑی ہے زندگی اور کتنا کم وقت ہے ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آزمائشوں نے سکھایا کہ اللہ پہ توکل حالات کو کتنا آسان بنا دیتا ہے، صبر کتنا اجر ساتھ لاتا ہے، دعا کتنی معجزوں کو مقدر بناتی ہے، اور تقویٰ کتنا گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ غیروں نے اپنوں سے سلوک کر کے سکھایا کہ رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں، نبھانے والے کسی صورت نبھا جاتے ہیں۔ محبت نے یہ محسوس کروایا کہ باتوں کی بنیاد پہ رشتے نہیں بنا کرتے،
اور دھوکے نے اپنی اہمیت یاد دلائی۔ مجھے زندگی نے ہر قدم پہ کچھ نہ کچھ سکھایا ہے، اور سب سے بڑی سیکھ یہ کہ دل کا سفر اور منزل دونوں اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بیچ جن راستوں سے، لوگوں سے اور حالات سے ہم گزرتے ہیں، وہ سب ہمیں اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ جینا سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ زندگی میں کسی کا آنا بھی آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور کسی کا چلے جانا بھی بہتر ہے۔ جانتے ہو، اللہ تمہارا صبر اور یقین آزما رہا ہوتا ہے۔ جب تمہیں سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ معجزوں کو تمہارے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جب قبولیت کی تمہیں کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہر طرف سے تمہیں مایوسی مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنی ذات سے مطمئن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہر در تمہیں بند مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنے در سے جوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ سب سے الگ، سب سے دور کر کے وہ اپنا اور تمہارا تعلق مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ اتنا یاد رکھ اے بنت حوا، زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو، اس کے ساتھ ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ زندگی ہماری اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے ہم سے لے لے۔ موت برحق ہے، ایک دن ہم سب کو آنی ہے، اور وہ جہاں اس جہاں سے بہت بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ تمہیں ٹھیک شخص سے ہی محبت ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص برا ہی ہو، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدر میں نہیں ہوتی۔ وہ رب کریم ہر شے پہ قادر ہے، برے کو بہتر بنا سکتا ہے اور بہتر کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ پھر تم ضد پر کیوں اڑے ہو؟ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ رب پر بھروسہ رکھو، کس کس کو کب اور کیا دینا ہے وہ رب خوب جانتا ہے۔ وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا، انشاءاللہ۔